پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم کراچی کی صورتحال میں بات کر رہے تھے. انفارچونیٹلی ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے, تو بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جن کو کور کرنا ہے. اب ایک ایشو اب یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب کی جس طرح سے بار ایسوسیشنز کو فنڈز تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی کافی حد تک متنازع ہو گیا. بہت سے ویوز ہیں اس کے اوپر دیے جاتے ہیں. بابر اعوان صاحب بڑی دھواں دھار تقریریں بھی ماشاءاللہ آج کل کرتے ہیں. تو ایک ان کا کلپ ہے ہمارے پاس بڑا زبردست قسم کا, وہ 17 جون کو غالباً انہوں نے لاہور میں الحمرا ہال میں ایک تقریر کی. اس کا ایک بڑا ایڈیٹڈ سا کلپ ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کنورسیشن کرتے ہیں. یہ ساری لاشیں, یہ ساری پٹیشنیں کیوں میرے صوبے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ خدا کے واسطے رحم کرو, خدا کے واسطے رحم کرو, فیڈریشن پہ رحم کرو, پاکستان پہ رحم کرو. میں پنجاب کے مقدمے پہ بات کر رہا ہوں, اس لیے میں واسطہ دیتا ہوں. لیکن اگر بات صبر کی حد کراس کر گئی تو پھر واسطہ کوئی نہیں دیتا. آپ کو یاد ہے میں کیا حوالہ دے رہا ہوں, پھر کوئی واسطہ نہیں دے گا. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ چھوٹے صوبوں میں تلخیب پیدا مت کرو, ہر کھاتا ایک صوبے میں مت کھولو, کوئی نہیں سنبھال سکے گا. جی, ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا کلپ آپ سے نے سنا. اب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں اسٹیٹ منسٹر فار لا مہرین انور راجہ صاحبہ, اور سینیٹر پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا خیال ہے پہلے ہم ذرا پرویز صاحب کے پاس جاتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پرویز صاحب, یہ پنجاب پہ بہت سخت الزام لگا دیا ہے بابر اعوان صاحب نے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, میری بدقسمتی کہ مجھ تک ان کی آواز نہیں آ سکی ہے, مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ وہ جو میرا خیال ہے یہاں جو 17 تاریخ کو جو وہ گرجے ہیں کہ یہ لاشیں اور یہ ساری پٹیشنز یہ پنجاب سے جاتی ہیں, پنجاب سے آ رہی ہیں, یہ پنجاب والے کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ وہ کہتے ہیں خدا کا خوف کریں, فیڈریشن پر رحم کریں. آپ, ہاں فیڈریشن پر رحم کریں. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نے ہمارے بابر اعوان صاحب کو اتنی تکلیف دی ہوئی؟ نجم صاحب, فیڈریشن پہ تو رحم کرنے کی شکل یہی ہو سکتی تھی کہ پنجاب پر الزام نہ لگائے جاتے, کیونکہ جب آپ کسی صوبے پر الزام لگائیں گے تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ فیڈریشن پر رحم کریں. دیکھیے بہت کچھ بات تو ان کی صحیح ہے, ساری پٹیشنز پنجاب سے آ رہی ہیں, بات تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا طریقہ کہنے کا ذرا آبجیکشنبل ہو سکتا ہے, مگر ساری پٹیشنز لاہور سے آ رہی ہیں, یہ کیا چکر ہے جی؟ اور کوئی صوبے کا انٹرسٹ نہیں لے رہے. یہ بھی سچ نہیں ہے. اچھا, ان سے کراچی بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی ایک پٹیشن میں شامل ہے نجم صاحب, اور بلوچستان کی بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے 2 کروڑ روپے کا چیک لینے سے انکار کر دیا بابر صاحب سے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سندھ شامل نہیں ہے, اس میں بلوچستان شامل نہیں ہے. یہ بھی چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے کہا جاتا ہے. دیکھیے, ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہمارے لیڈر جو ہیں ان کو سندھ میں گرفتار کر کے رکھا گیا اور سندھ میں ان کو عمر قید سنائی گئی اور سندھ میں انہیں سزائے موت دینے کی کوشش کی جاتی تھی. ہم نے تو کبھی ایسا گلہ نہیں کیا کبھی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ اور پنجاب کا مسئلہ نہیں تھا, یہ آمریت کا اور جمہوریت کی لڑائی تھی, اور اس میں کسی صوبے کو, کسی مقام کو, کسی نسل کو نہیں گردانا جا سکتا کہ اس کی ذمہ داری اس پر ہے. تو یہ دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتیں نہ کریں. اور پنجاب میں مجھے بتائیے, پنجاب تو پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومتوں میں لے کے آتا ہے, کیا پنجاب میں الیکٹ ہوئے بغیر کبھی وہ حکومت میں آ سکتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو پنجاب سے الیکٹ ہوئے, سندھ سے تو انہیں اکثریت نہیں ملی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ جتوئی صاحب کی مدد سے آزاد لوگوں کو شامل کر کے سندھ میں ان کی حکومت بنی تھی. پنجاب حکومت میں لے کے آیا پیپلز پارٹی کو پہلی دفعہ, دوسری دفعہ پنجاب پیپلز پارٹی کو حکومت میں لے کے آیا, اب بھی پنجاب کی وجہ سے وہ حکومت میں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر انہیں پنجاب سے گرا کیوں ہے. سے پوچھتا ہوں, کیا ذرا آپ کا جواب تو دیں, کیوں مہرین بی بی, یہ کیا کہہ رہے ہیں پرویز صاحب؟ مہرین بی بی, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, یہ پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بابر اعوان صاحب ایویں ہی گرج رہے ہیں, یہ بات ہی بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے جی, جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آج پرویز رشید صاحب بول سکتے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا جب جناب شریف صاحب باہر سے آ رہے تھے جہاز سے اور 500 آدمی اکٹھے نہیں کیے جا سکتے تھے. تو یہ بڑی خوبصورتی ہے جمہوریت کی, جس کی بانی, جس کو لانے والی محترمہ بے نظیر بھٹو شریف صاحبہ ہیں اور انشاءاللہ ضرور رہیں گی. سوال کا جواب دیجیے.
جی آپ یہ جو آپ موقع ڈھونڈتے پرویز رشید صاحب جب آپ نے کہا نا یہ کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے اسی کا جواب دیا. جمہوریت ہے, یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. جہاں تک پنجاب کی بات ہے, پنجاب کوئی پاکستان سے الگ صوبہ نہیں ہے, پاکستان کا صوبہ ہے. اور اگر آج جمہوری حکومت ہے وہاں پہ بھی, اور اس کی بھی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, مگر اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور یہ دیکھیں کہ پنجاب میں ہی محترمہ شہید صاحبہ کا جو ایپیسوڈ ہوا وہ بھی یہاں پہ ہوا, بھٹو صاحب کا, اور پھر ایک لمبی ایک لسٹ ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہنا شروع ہو جائیں جیسے پرویز صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب کو الیکٹ کیا, بالکل کیا, پنجاب کوئی الگ نہیں ہے, مگر ہمیں وہ فورسز اور وہ ہاتھ بھی دیکھنے ہیں جو اس طرف اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ لمبی بات ہے یہ پنجاب اور یہ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ. مجھے یہ بتائیے یہ بابر اعوان صاحب یہ پیسے ویسے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ایک دم اٹھے اور جہاز پکڑا اور کروڑوں روپے بیگز میں ڈالے اور لے کے پھر رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. یہ کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو اتنی جلدی ان چیزوں کی؟ دیکھیے میں یہ آپ کو بات بتاتی چلوں کہ جو بار کاؤنسل ایکٹس ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ویلفیئر آف دا لائرس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو فنڈز دینے چاہیے. اور آپ جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ بریف کیس اٹھائے اور چلے گئے, یہ ایک غلط رنگ ہے. اس طرح بات نہیں ہے. جب لائرز آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم ایک لا منسٹری میں ہیں تو یہ ایک فرض بنتا ہے لا منسٹری کا کہ وہ فنڈز دے, اور اکراس دا بورڈ دے رہے ہیں. دیکھیے وہ اکراس بورڈ دے رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. آپ ایک دم سو کے اٹھے ہیں 2 سال کے بعد, آپ کیوں نہیں کہتے جی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے کلیش آ رہا ہے جوڈیشری کے ساتھ؟ اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں سیٹھی صاحب, میں آپ کو بتاتی چلوں, اگر ہم یہ پہلے دینا شروع ہو جاتے, ہمارے پاس کوئی اپلیکیشنز نہیں آئی تھی, کوئی ڈیمانڈ نہیں آئی تھی, تو آپ کہتے ہیں کہ جی اب انہوں نے پیسے بانٹنا شروع کر دیے. ہم ایک لیگل پروسیس کے تھرو ایک اکراس بورڈ جس طرح ہم نے یہ کیا ہے. اب دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انلیگل کام کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں سوئے ہوئے اٹھے آپ ایک دن اور آپ نے فیصلہ کیا جہاز پکڑیں اور جلدی دے دیں. مطلب یہ 6 مہینے پہلے نہیں دیا, 2 سال سے یہ قانون تو کب سے چل رہا ہے. میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہمارے پاس تھرو پراپر پروسیس ہم نے یہ کام کیا, ہمارے پاس اپلیکیشنز آئیں, ڈیمانڈز آئیں, ہم نے مانیٹر کیا تمام جا کے جو ہماری بار کاؤنسلز ہیں, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ واقعی بڑا پسا ہوا طبقہ ہے جس کو لوگوں نے استعمال کیا ہے اور اس کو بڑے غلط طور پہ استعمال کیا گیا ہے. ڈائریکٹ کوسچن پوچھتا ہوں, ارے یار بات تو کرنے دیں, خدا کا خوف کریں, میرا سوال تو سن لیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی توقع ہے کہ آگے سپریم کورٹ اور لائرز میں یہ تصادم بڑھنے والا ہے آپ کا اور سپریم کورٹ کا, اور آپ اب لائرز کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی کی لائلٹی خرید رہے ہیں, کسی کے کوئی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں کوئی نہیں آ رہے, تو یہ الزام آپ پہ لگ رہا ہے, تو یہ صحیح ہے؟ اچھا جی میں یہ سمجھتی ہوں یہ الزام بالکل ایک تو ہم پہ لگ رہا ہے وہ غلط ہے, اس کے بعد یہ الزام جو لگا رہا ہے وہ لائرز کی سینٹٹی پہ انگلی اٹھا رہا ہے, اور جو کالے کوٹ والا ہے وہ بڑا عزت دار شخص ہے, وہ بڑا عزت دار میں سمجھتی ہوں رسپانسبلٹی والا ہے, وہ بات برداشت نہیں کرے گا. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے عدلیہ کی بحالی میں سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں سب کا کردار ہے, مگر اس وقت سب سے بڑا جو کردار ہے وہ جناب پرائم منسٹر صاحب, اور جنہوں نے ایک آرڈر سے ان کو بحال کیا, اب وہ آزادی کے سفر میں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی بار یا بینچ میں. ہم اس میں ایک برج کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بنے. جی بتائیے. میں کہہ رہا ہوں, میں پرویز صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ پرویز صاحب, میرین بیبی کہہ رہی ہیں کہ جی یہ قانون کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے, ہم راتوں رات جاگے نہیں ہیں, کوئی اس کا تعلق نہیں ہے آگے جو کلیش آ رہا ہے ود دا سپریم کورٹ, ہم لائرز کو ڈیوائیڈ نہیں کر رہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, یہاں کے بھی تو جج حضرات جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر پھرتے ہیں اور وہ بھی بار ایسوسیشنز کو چیکس دے رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اکاؤنٹ سے, وہ کیا ہو رہا ہے؟ نجم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کی تحریک جب چل رہی تھی اور بار ایسوسیشنز اور وکلا حضرات دفاتر بند ہونے کی وجہ سے اور پی سی او زدہ ججز کے سامنے اپنے اصولی موقف کی وجہ سے پیش نہ ہونے کی وجہ سے فاقہ کشی کے شکار تھے, اور آپ روز اخبارات میں خبریں پڑھتے تھے کہ وکلا جو ہیں ان کے چیمبر بند ہیں, ان کا روزگار ختم ہو چکا ہے, اور کئی وکیل حضرات جو تھے